اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں معذرت چاہتا ہوں میری اور آپ کی ملاقات جو ہے وہ ایک عرصے کے بعد ہو رہی ہے، کئی دنوں کے بعد ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کچھ میری اپنی طبیعت کی ناسازی تھی اور کچھ اور بھی وجوہات تھی، لیکن اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری ملاقات ہفتے میں 3-4 دفعہ ضرور ہوا کرے گی۔ ناظرین، آج کا موضوع وہی ہے جو پوری دنیا کا موضوع ہے، اسرائیل کا ایران پر حملہ۔ ڈرون حملے کیے گئے، میزائل مارے گئے ہیں، اور ان میں جو ایران کے روحانی پیشوا ہیں آیت اللہ خمینی، وہ ہی نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کو، ان کے پورے خاندان کو شہید کیا گیا ہے۔ شہادتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ایک خدشہ تھا، کئی سالوں سے چل رہا تھا، جس پر بالآخر امریکہ کی مدد سے اسرائیل نے عمل کر دیا۔ اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ اسرائیل ایران سے چاہتا کیا ہے؟ بڑی مغربی طاقتوں کی اور خود امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ رضا شاہ پہلوی کے آزادانہ دور کو واپس لایا جائے۔ رضا شاہ پہلوی کا جو ایک دور تھا، جس کو ہم اسلامی دور نہیں کہہ سکتے، لبرل دور تھا، اس کی واپسی چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے نے بھی اس حملے کی مذمت نہیں کی، اس کو قابل فخر قرار دیا ہے۔ پاکستان پر اس کے میں نے بتایا کہ اثرات جو ہیں وہ اسی طرح مرتب ہوں گے جس طرح کے دوسرے متاثرہ ممالک جو ہیں ان پر ہو رہے ہیں۔ ایران نے جو جوابی حملے کیے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم لوگ یا واشنگٹن والے ایران کو جتنا طاقتور سمجھتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ چھوٹا موٹا طاقتور نہیں، بہت بڑا طاقتور ہے۔ اتنا طاقتور ہے کہ اسرائیل کے عوام کو حفاظتی پناہوں میں چھپنا پڑ رہا ہے۔ اس نے بڑے جوابی حملے کیے ہیں جو امریکہ کے دوست ہیں، کویت پر، قبرص پر، سعودی عرب پر، بحرین پر۔ بیرسٹر حملوں سے ایران نے حملے کیے ہیں، وہاں بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ان ہلاکتوں میں 2 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ خطے کی صورتحال بہت خطرناک ہو چکی ہے۔ یہ بات کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ میرا جو تجزیہ ہے، میرا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ اور بڑھے گی اور یہ تیسری عالمی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ بھی کا نام دے رہا ہوں کہ اس میں جو جیسے اب برطانیہ جو ہے اس نے سپورٹ شروع کر دی ہے امریکہ کی، اسرائیل کی، اس طرح اور بھی معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ نتائج کیا ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ کو 2 ٹوک بتا دوں کہ دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے، دنیا بدلنے جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے پہلا جو اثر آیا ہے کہ 55 روپیز فی لیٹر تیل کی قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ جو لوگ ذخیرہ اندوز ہیں ان کی تو موج ہو گئی، جنہوں نے ذخیرہ کیا ہوا تیل، اور جو لوگ ہیں کہ آپ سب مجھے بتائیں، سب سوچ کر بتائیں کہ کیا پاکستان کے عوام اتنی استطاعت رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی دن تیل کی فی لیٹر قیمت پہ 55 روپے کا اضافہ برداشت کر سکے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو بچے اسکولوں میں موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں،
جو مڈل کلاس ہے، جو لوئر مڈل کلاس ہے، اس کے لیے بہت سارے اقتصادی مسائل پیدا ہونے کے خدشات موجود ہیں۔ خطے کی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ آسانی سے نہیں تبدیل ہوگی، بالکل آسانی سے تبدیل نہیں ہوگی۔ ایران نے جس کو ان کا خیال تھا کہ شاید اس کے پاس کچھ نہیں ہے، 155 ایرانی ڈرون حملے ہوئے ہیں امریکہ کے حامی ممالک پر، 155۔ ناظرین، اس پہ بات کرنے کو تو بہت وقت درکار ہے، ان چیزوں پہ سب کا بہت زیادہ وقت درکار ہے، بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے کہ آپ کو سامنے لایا جائے۔ لیکن آپ کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ اب ایران کی اور اسرائیل کی نہیں ہے۔ یہ جنگ جو ہے وہ ایک تو پھیل چکی ہے، اس کے مزید پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے، ایران کا کہنا ہے کہ اس نے تو ابھی اپنی طاقت کا اصل مظاہرہ کیا ہی نہیں، ابھی وہ اپنا پرانا ذخائر کا جو ذخائر ہے بموں کے، اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کے پاس جدید ترین اسلحہ موجود ہے، اور اسی طرز کا جدید ترین اسلحہ موجود ہے جیسا کہ دوسری بڑی ایٹمی اور غیر ایٹمی طاقتوں کے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو ہم سب کو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں تو عمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں اسرائیل کے خلاف مظاہروں کی کھلے عام اجازت نہیں ہے۔ مظاہرے بے شمار ہوئے ہیں، بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، بہت طاقتور مظاہرے ہوئے ہیں، احتجاج ہوئے ہیں، لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے کھلی چھٹی نہیں دی گئی کہ ایران کے حق میں لوگ احتجاج کریں اور مظاہرے کریں۔ خدا حافظ۔ جانے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور فارورڈ کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ بہت شکریہ۔